جس کسی نے بھی یہ گندا کھیل کھیلا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ وہ خود سے عہد کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نہیں تھا۔ شراب خانہ مردوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے شراب نوشی کے ساتھ ساتھ جوا کھیلتے ہوئے اپنی اپنی قسمت آزما رہے تھے کہ اچانک تیز آواز کے ساتھ شراب خانے کا شٹر اٹھا تھا اور وہ سیاہ چادر اوڑے اندر داخل ہوا۔ چادر میں منہ چھپائے وہ ادھر ادھر دیکھتا ایک کونے پر جا بیٹھا۔ ارد گرد نظر دوڑاتا وہ اطراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیسے ہو رحمت؟ مقابل نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر کھینچ لی۔ رحیم تم یہاں؟ رحمت آنکھوں میں حیرت لیے سامنے کھڑے رحیم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں، تمہیں کیا لگا تم چھپ جاؤ گے تو تمہیں کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ پیاسا کنویں کے پاس خود چل کر آتا ہے۔ مجھے یقین تھا کردم دادا کے بنگلے سے نکل کر تم ادھر ادھر ہی پائے جاؤ گے۔ خاص طور پر شراب خانوں میں وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے جھکا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ہر اس جگہ آدمیوں کو بھیج دیا جہاں تم پائے جا سکتے ہو، اور دیکھو تم مل بھی گئے۔ وہ واپس سیدھا ہوا تبھی دو آدمی رحیم کے پیچھے سے نکل کر آگے آئے اور رحمت کو کوئی بھی موقع دیے بغیر فوراً بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں۔ رحمت چلانے لگا۔ ارد گرد موجود لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگے مگر پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تو یہاں روز کا معمول تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن راہ فرار کوئی حل نہیں، تم کو کردم دادا کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ رحیم نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ مجھے مار دیں گے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بے بسی تھی، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کیوں تمہیں مارنے لگے؟ چلو اسے لے کر چلو، رحمت سے بول کر آخر میں اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ زبردستی رحمت کو لیے وہاں سے نکل گئے اور رحمت بس چلاتا ہوا خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر پڑی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھوں کو کھول کر ارد گرد دیکھا، تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی خاتون پر پڑی۔ میک اپ سے ہٹا ہوا چہرہ آئی نور کو بھیانک منظر یاد دلا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ گری تھی۔ یا اللہ حفاظت کرنا، اے لڑکی چل اٹھ، تیری دید کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز پر آئی نور نے ناگواری سے آنکھیں بند کر لی۔ اے اٹھ، یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا تجھے، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور آئی نور کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ آئی نور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو چاہے مجھ سے کروا سکتی ہو تو تمہاری بھول ہے۔ مر جاؤں گی مگر تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے دماغ لہجے میں بولی۔ آئے ہائے، آئی بڑی مر جائے گی، بہت دیکھی ہے تجھ جیسی۔ یوں وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولے۔ یوں لائن پر لے آئی سب کو، پھر تو کیا چیز ہے؟ تو ابھی مجھ جیسی ملی کہاں ہو خاتون؟ میں اپنے نام کی ایک ہوں، دیکھ لینا تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گی لیکن مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گی۔ بظاہر وہ بے خوف ہو کر بول رہی تھی مگر اندر کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کتنی دعائیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کر رہی تھی۔ اس عورت نے ایک نظر سر سے پیر تک آئی نور کو دیکھا جو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف آج رات کا وقت دے رہی ہوں، صبح تک اگر تیری یہ عقل ختم نہیں ہوئی تو درندوں کے سامنے ڈال دوں گی جو تجھے نوچ کا سوٹ کھائیں گے۔ وہ ہنکار بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نور وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ میرے مالک رہے۔ ہاتھ کمر پر باندھے وہ لاؤنج میں کھڑا اپنے سامنے موجود ڈرے میں رحمت کو دیکھ رہا تھا۔ بائیں جانب اس سے تھوڑا فاصلے پر رحیم کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا جسے کردم کی گرددار آواز نے توڑا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب بولو؟ میں نہیں جانتا دادا، میں تو پارو کے ساتھ شراب خانے گیا تھا، پیچھے سے کس نے یہ سب کیا مجھے نہیں معلوم۔ میں جب وہاں سے واپس گھر آیا تو گھر میں سیما خالہ کی لاش ملی، میں بہت ڈر گیا تھا، آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رحمت نے نور کا ذکر کرنے سے پرہیز کیا، آیا کہ وہ اس کا سن کر بھڑک ہی نہ جائے۔ وہ اس وقت کیسے کردم کے سامنے کھڑا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس وقت موت کا احساس بڑی شدت سے اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا۔ فاروق کہاں ہے؟ وہ دادا رات وہ شراب خانے میں رک گیا تھا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ اس کی بات پر کردم نے موٹیاں بینچ لی۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور رحیم مجھے کسی بھی صورت میں فاروق اپنے سامنے چاہیے، وہ رحمت سے کہہ کر رحیم سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر عمل کرتے دونوں اس کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ کیا اس میں فاروق کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر وہ سوچتا ہوا نڈال سا وہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ ابھی گھر واپس لوٹا تھا جہاں جہاں آئی نور ہو سکتی تھی۔ اس کے مطابق اس نے پورا شہر چاند مارا تھا مگر آئی نور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ عدیل کو بھی فون کر چکا تھا لیکن ان کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ آئی نور کی گمشدگی سے لا علم ہے۔ وہ تکا ہارا اپنی خوابگاہ میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ رحیم دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ دادا، آپ کے لیے کسی رانی نامی لڑکی کا فون ہے۔ اس کی بات پر کردم جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آئی نور کو یاد کر رہا تھا، آنکھیں کھول کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
رحیم اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر گڑبڑا گیا اور فوراً بولا، دادا وہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سنے کی دیر دی کہ کردم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کردم کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے سلام آیا۔ وعلیکم السلام، کون؟ جی میں رانی بول رہی ہوں، اکبر کی بیوی، جن کی کچھ دن پہلے آپ نے مدد کی تھی۔ رانی نے یاد دلانا چاہا۔ اس کے سامنے ہی پریشان سا اکبر بیٹھا ہوا تھا۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ کردم نے یاد آتے ہی پوچھا، پر وہ الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کا نور سے کیا تعلق؟ جی وہ، اور پھر رانی نے ساری بات کہہ سنا ڈالی۔ کردم ساکت سا اس کی بات سن رہا تھا۔ فون پر اس کی گرپ سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ساری بات سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا؟ رانی کو بات ختم کرتے دیکھ کر اکبر نے پوچھا۔ وہ ان کی ہی بیوی ہے، ان کے ملازم رحیم سے میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ وہ لاپتہ ہے، اس لیے میں نے سب بتا دیا۔ اب آپ پریشان نہ ہو۔ اکبر بعد میں کمرے میں آیا تھا، اس لیے رحیم اور رانی کی گفتگو نہیں سن سکا۔ ٹھیک ہے، اکبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے درمیان کا راستہ چن لیا تھا، خود کردم کو نہیں بتایا تاکہ پاشا سے نمک حرامی نہ ہو، اور نہ ہی کردم کے ساتھ احسان فراموشی کی۔ اس نے رانی کے ذریعے اس تک بات پہنچا کر خود کو دونوں طرف سے سرخرو کر لیا تھا۔ ادھر کردم بات ختم ہوتے ہی فون کو پرے پھینک کر فوراً کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ اسے اس طرح جاتے دیکھ کر رحیم بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کردم تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک خوف تھا، کچھ غلط ہونے کا، کچھ کھو جانے کا۔ آئی نور کس جگہ تھی، یہ سنتے ہی اسے اپنی دنیا لوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پورچ میں آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ رحیم گاڑی گھر سے باہر نکالتا کردم کی بتائی جگہ پر تیزی سے اسے بھگا لے گیا۔ کردم بے چین تھا، وہ بس جلد سے جلد اپنی نور کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ جانے بغیر آنے والا لمحہ اس پر کیا قیامت بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ اے لڑکی، نخرے نہیں سمجھی، یہ ناشتہ ختم کر ورنہ تجھے کسی کا ناشتہ بنا دوں گی۔ ملازمہ کے ہمراہ وہ خاتون صبح ہی ناشتہ لے آئی تھی، مگر آئی نور کو ضد پر اڑا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا، تمہارا یہ حرام کھانا کھانے سے بہتر ہے میں بھوک ہی مر جاؤں۔ کلثوم بیگم، اس نے ناگواری سے کہہ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی بات پر کلثوم بیگم تب کر رہ گئی۔ اس کی عقل ایسے نہیں جائے گی۔ چل ڈولی، اس کو دلاور کے پاس بھیج تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ وہ ملازمہ سے کہتی ہے، حقارت بھری نظر آئی نور پر ڈال کر باہر چلی گئی۔ ڈولی بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی نور اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر دروازہ کھلا۔ نور نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، اس بار اندر آنے والا شخص کلثوم بیگم نہیں دلاور تھا۔ اسے دیکھتے ہی نور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اتری۔ دلاور خباثت سے مسکراتا دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہی رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں اور تم رکنے کی بات کر رہی ہو، مانی خیزی سے کہتا وہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ نور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی ٹیبل پر مٹی سے اٹا گلدان رکھا ہوا تھا۔ وہ چوکنا ہو گئی۔ دلاور چلتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، نور نے لمحہ ضائع کیے بغیر گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا اور سر ہاتھوں میں تام لیا۔ خون تیزی سے اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر نور نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا، جس کے باعث وہ کمر کے بل فرش پر جا گرا تھا۔ کمینی، تجھے آج چیر کر رکھ دوں گا۔ وہ سر پکڑے اٹھنے لگا۔ نور تیزی سے کمرے میں نظر دوڑا رہی تھی، تبھی اس کی نظر دائیں جانب دیوار پر بنی کھڑکی پر جا رکی۔ کھڑکی کے پار پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسے اوپر بنے کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اور بس ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ اگر میری موت بھی مما کی طرح ہونی ہے تو یہی صحیح، اگر خودکشی تو خودکشی صحیح۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا اور پھر دلاور کی طرف جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نور نے چہرہ موڑا اور کھڑکی کی جانب دوڑ لگا دی۔ دلاور نے اس کا ارادہ بام کر پیچھے سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ ایک دم کمرے میں کانچ کے ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ دلاور کے ہاتھوں میں ہی رہ گیا۔ بازار حسن کی اس 3 منزلہ عمارت کی بلندی سے نور کا وجود نیچے زمین پر جا گرا تھا۔ سامنے سے آتے کردم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے پیر وہی پتھر کے ہو گئے، ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، ہر چیز ایک لمحے کو رک سی گئی تھی سوائے زمین پر گرے نور کے وجود کے، جو خون سے رنگتا جا رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ سفید فراق رنگ کا سرخ ہو چکا تھا۔ نور، کردم کا سختہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ زمین پر بیٹھتے اس نے نور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے کپڑوں پر خون لگ چکا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے اور کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی سوائے نور کے، جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ چہرہ خون سے تر تھا، ناک میں چمکتا ہیرا تک سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اسے آوازیں دینے لگا، نور
نور میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا نور دیکھو۔ اس کی پکار پر تڑپ پر آئی نور نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کو اٹھاتی سامنے بیٹھے اپنے کردم کو دیکھنے لگی، اور یہ دیکھنا بھی کیا دیکھنا تھا، کردم کو اب تک کی اپنی پوری زندگی بے معنی لگنے لگی۔ آج ان آنکھوں میں وہ نور نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا، وہ کشش نہیں تھی جو کردم کو اپنی جانب کھینچا کرتی تھی۔ ہاں، ان آنکھوں میں آج کچھ الگ ہی چمک تھی۔ ہاں، ان آنکھوں میں آج محبت تھی، وہ محبت جو کردم کب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ آج اس لمحے دیکھی تھی۔ یہ وہی موقع تھا جس میں اسے اپنی دنیا مکمل ہوتی نظر آئی، اور ختم بھی۔ نور، اس نے دھیرے سے پکارا۔ آئی نور آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ گلے میں ایک گلٹی سی ابھر آ کر غائب ہو گئی، جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہی ہو۔ نہیں بولو، کچھ نہیں بولو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ہواؤں کے جھونکے نور کے بالوں کو اڑاتے اس کے چہرے پر لا رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہا تھا۔ دور کڑا رحیم بہتی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پتھر دل کردم آج رو رہا تھا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ کردم کی آنکھوں سے بہتے آنسو سیدھا نور کے چہرے پر جا کر گر رہے تھے۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی وہ نہ روئے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، مگر آئی نور کے گلے میں ایک گلٹی پھر سے ابھری، اور اس بار وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے عزت کو بچا لیا تھا موت کو گلے لگا کے۔ نور، نور آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو نور، نور۔ اور اس پل کردم دادا کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا ایک بار پھر سے۔ وہ اس وقت گودام کے اس اندرونی کمرے میں موجود تھے۔ کرسی پر بیٹھا شخص اپنے سامنے موجود پاشا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے پیسوں سے بھرا بریف کیس ٹیبل پر کھولے ہوئے تھا۔ یہ لو پورے پیسے ہیں، جیسے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ شکریہ پاشا بھائی، ویسے اب تو تم خوش ہوگے۔ اس لڑکی نے خودکشی جو کر لی، وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، میں چاہتا تھا کردم کا غرور ٹوٹے، لیکن اس لڑکی نے عزت کے چکر میں موت کو گلے لگا لیا۔ اسے تو اچھا میں اسے کچھ راتیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا، پاشا نے غصے سے کہہ کر سر جھٹکا۔ ویسے اس بیچاری لڑکی کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا، کتنی معصوم تھی، کتنی دیندار، پردہ کرنے والی۔ سامنے بیٹھے شخص کی بات سنتے ہی پاشا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب اس کردم دادا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے بھی سونیا کو سب سے چھپا کر 7 پردوں میں رکھا تھا، مگر نہ جانے کردم دادا اور اس کے آدمیوں کو کیسے علم ہو گیا۔ اگر وہ سونیا کو بیچ میں نہ لاتا تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا، مگر سونیا کو بیچ میں لا کر اس نے خود اپنی موت کا سامان اکٹھا کر لیا، تو میں اس کی بیوی کو کیسے چھوڑ دیتا۔ لیکن وہ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ خیر، اب تم کیا کرو گے، کیونکہ کردم دادا تو اب تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا فاروق۔ پاشا نے استہزائیہ مسکراہٹ سے فاروق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا، آخر کو اتنا سارا پیسہ ملا ہے۔ فاروق مسکرا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر بریف کیس کو بند کیا اور پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ امید ہے اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، آج کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ بالکل، پاشا نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ فاروق مسکراتا ہوا خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جانے بغیر آنے والا وقت اسے پاکستان سے باہر نہیں بلکہ قبر میں لے جانے والا ہے۔ کافی وقت کینٹین میں گزارنے کے بعد وہ اپنی دوستوں سے باتیں کرتی مسکراتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ اب بس چند ہی لوگ آس پاس نظر آ رہے تھے۔ چلو سونیا، اب ہم چلتے ہیں، ہمارا ڈرائیور آ گیا، زرین نے اپنی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میرا ڈرائیور بھی بس آتا ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ زرین اور شیرین اس سے مل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں کڑی بار بار ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا، پر ڈرائیور کا کچھ آتا پتہ نہیں تھا۔ لوگ اب نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ کہاں مر گیا، میں نے آج ہی گھر جا کر اس کو فارغ کر دینا ہے، اس کا تو روز کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور ارد گرد نظر دوڑانے لگی کہ تبھی ایک سفید رنگ کی وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹتی، تیزی سے وین کا دروازہ کھلا اور وہاں بیٹھے شخص نے وین سے نکلتے ہی اسے اندر دھکا دیا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہاتھ پیر چلا رہی تھی کہ تبھی دوسرے شخص نے اس کے چہرے پر رومال رکھ دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے بازو میں جھول گئی۔ ان دونوں نے اسے اندر ڈالا اور وین میں بیٹھتے ہی اسے تیزی سے آگے بڑھا لے گئے۔ وہ حال میں کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا اپنے سامنے موجود ڈرے سہمے دلاور کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دائیں جانب سفید چہرہ لیے کلثوم بیگم کھڑی تھی، جو آنے والے منظر کا سوچ کر ہی کانپ رہی تھی۔ ارد گرد کڑی عورتیں اور لڑکیاں چہرے پر خوف لیے ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر رحیم ہاتھ باندھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک بھورے رنگ کی ٹیبل موجود تھی، جو طرح طرح کے تیز دھار والے اوزار سے سجی ہوئی تھی۔ کردم کے ایک تھپڑ نے ہی کلثوم کا منہ کھول دیا تھا۔ اس نے اس دن کی ساری باتیں اسے کہہ سنائی تھی، اور اب وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے اپنے ہونے والے انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ کردم چہرے پر سختی لیے کرسی سے اٹھا، گہری کالی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔
وہ نظریں دلاور پر جمائے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ دلاور میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں نے کچھ نہیں کیا کردم دادا، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ دلاور کی بات سنتے ہی کردم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ سیدھا منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ کردم آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ایک اور تھپڑ، مجھے معاف کر دو کردم دادا۔ منہ سے نکلتے الفاظ کے ساتھ ہی کردم نے اس پر مکوں اور گونسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر وہاں کھڑی عورتوں پر گرنے لگا۔ اسے گرتے دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے ہٹی، جس کے باعث وہ فرش پر جا گرا۔ کردم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ پورے حال میں بس اس کے بوٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ سب خوفزدہ سے دلاور کو مار کھاتا دیکھ رہے تھے۔ کردم نے اپنا بوٹ سے سجا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، جانے دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بمشکل بولا، کیوں؟ تو نے بھی تو اسے جانے نہیں دیا، پھر تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ کردم نے کہہ کر رحیم کی طرف دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہی وہ آگے بڑھا اور کردم کے ہاتھ پر بیلٹ تما دی، اور بس اس کے بعد بازار حسن کی یہ عمارت دلاور کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کال بھی ادھڑ چکی تھی۔ وہ وحشی بنا دلاور پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور ٹیبل پر باندھو، کردم نے روک کر اپنے آدمیوں سے کہا، اور وہاں سے ہٹ کر رحیم کے پاس آیا، جو ہاتھ میں ڈرل مشین لیے کھڑا تھا۔ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جسے ڈرل مشین کی آواز نے توڑا۔ مجھے جانے دو، معاف کر دو، آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ ٹیبل پر لیٹا وہ کردم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چلایا۔ کردم کے آدمیوں نے اس کے ہاتھ پیر ٹیبل کے ساتھ رسی سے باندھ دیے تھے۔ ڈرل مشین کی آواز اس کے کانوں کے پردے کو چیر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ ان ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ کھینچاتا نہ۔ کردم کی حیرآلود نظروں سے اس کو دیکھتا غرایا اور ڈرل مشین اس کی ہتھیلی میں گھسیڑ دیا۔ دلاور کی دل خراش چیخیں پورے حال میں سنائی دے رہی تھی۔ وہاں موجود کچھ کمزور دل لڑکیوں پر مارے خوف کے کپ کپی طاری ہو گئی تھی، تو کچھ اس کے حشر پر آنسو بہا رہی تھی۔ ان آنکھوں سے اسے دیکھا تھا نا۔ نہیں جانے دو، وہ درد سے نڈال ہوتا نحیب سی آواز میں بولا۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیسے جانے دوں؟ ہاں، اس پر تو میں نے کسی کا سایہ پڑنے نہیں دیا، اور تو نے ان غلیظ نظروں سے اسے دیکھا۔ کردم نے کہتے ہی اپنی ہتھیلی پلائی۔ پیچھے کھڑے آدمی نے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ نہیں، مت کرو۔ محنت سماجت کرتے اس کی چیخیں بلند ہوتی رہی۔ کردم نے خنجر اس کی آنکھوں سے نکال کر دور پھینکا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن مروڑ دی۔ وہاں کھڑی لڑکیوں کے خلق سے یکدم چیخیں بلند ہوئی اور پھر سناٹا چھا گیا، موت کے بعد کا سناٹا۔ کردم چلتا ہوا کلثوم بیگم کے سامنے آیا کہ تبھی کسی نسوانی چیخوں کی آواز حال میں سنائی دینے لگی۔ راہداری سے دو آدمی کسی لڑکی کو کھینچتے ہوئے لا رہے تھے، جو چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سونیا۔ کردم کو 1 منٹ نہیں لگا اسے پہچاننے میں۔ آخر اس کی وجہ سے ہی تو آج اس کی نور اس سے دور تھی۔ کردم نے واپس کلثوم کو دیکھا۔ وہ کسی مردے کی طرح سفید چہرہ لیے خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کردم نے غصے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اگر تو عورت نہ ہوتی تو آج تجھے ان سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کرتی بمشکل بولی۔ آئندہ کے لیے تو اس قابل رہے گی بھی نہیں کہ کچھ کر سکے۔ کردم اسے جھٹکے سے چھوڑتا سونیا کی طرف بڑھ گیا۔ کلثوم لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر جا گری۔ وہ چلتا ہوا ان آدمیوں کے پاس آیا جو سونیا کو پکڑے کھڑے تھے۔ ان کی حیرت بھری نظریں ٹیبل پر جمی تھی، جہاں دلاور کی لاش رسیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ کردم کو پاس آتا دیکھ کر وہ فوراً سونیا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ چلو، کردم نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ وہ حیران ہوتی، کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ کو۔ گھر چلنا ہے یا یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات پر سونیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کردم کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیک ویو میرر سیٹ کیا اور پچھلی نشست پر بیٹھے کردم کو دیکھنے لگی۔ وہ جو اندر کھڑی حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کردم نے اسے اغوا کروایا ہے۔ اب کے سارے شک دور ہو گئے تھے۔ دل میں چھپا کردم کا خوف کہیں دور جا چھپا تھا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کردم اس کی خود پر جمی نظروں سے بخوبی واقف تھا، مگر نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ ایسی نظریں تو وہ نہ جانے کتنی ہی عورتوں کی خود پر دیکھتا آیا تھا، پر اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ تو بس ایک ہی نظروں کا طلبگار بنا تھا، جو اس کی منظوری نظر تھی۔ آپ کا شکریہ، آج آپ نے میری عزت بچائی۔ کردم جو موبائل پر جھکا ہوا تھا نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس پل اس کا دل کیا خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے، جس کی وجہ سے پاشا نے اس کی نور کو اس سے دور کر دیا۔ مگر اوف، یہ محبت! آئی نور نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کہاں رہ گیا ہے یہ رحیم؟ سونیا کی بات کو نظر انداز کرتا وہ جھنجھلا کر سامنے شیشے کے پار دیکھنے لگا، جہاں سے وہ اور اس کے آدمی تیز تیز چلتے آ رہے تھے۔ رحیم گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے بیٹھا
اور جیب سے رومال نکال کر اپنے بائیں جانب سیٹ پر بیٹھی سونیا کے منہ پر رکھ دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ سنبھل بھی نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ کردم نے فون پر ہی رحیم کو میسج کے ذریعے ہدایت کر دی تھی، جس پر اس نے آتے ہی عمل کر ڈالا۔ کام ہو گیا؟ جی دادا، باہر کھڑے لوگوں کو ہٹا کر راستہ صاف کر دیا، بس اب تھوڑی دیر میں وہ پٹ جائے گا۔ رحیم بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کردم پیچھے ہو کر بیٹھا اور ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا کہ تبھی ایک زوردار دھماکے کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کی چیخوں کی آواز اور بھاگ دوڑنے کے حرام برپا کر دیا۔ بازار حسن کی اس عمارت میں بم پھٹا تھا جو ارد گرد موجود عمارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ لوگ چیختے چلاتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ کردم نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے ڈال کر آنکھوں پر چشمہ لگا لیا۔ جس جگہ سے ماں نکلی تھی بیوی وہی پہنچ گئی تھی۔ وقت کا چکر گھوم پھر کر وہی آ رکا تھا، مگر اب اس نے وہ مقام ہی تباہ کر دیا جہاں اس کی زندگی کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس کا کیا کرنا ہے کردم دادا؟ رحیم نے برابر میں بے ہوش پڑی سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے گودام میں بند کر دو جب تک میں پاشا سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ اسے اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دادا، اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے۔ کردم کی بات میں چھپا اشارہ سمجھ کر رحیم نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں کسی کو اس کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے چلو اب۔ کردم کے کہنے پر رحیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے ہی ان کے آدمیوں کی گاڑی بھی چل پڑی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ایسے کیسے کہی جا سکتی ہے سونیا؟ تم نے اس کی یونیورسٹی میں معلوم کیوں نہیں کیا؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا وہ کہا جانے والی نظروں سے ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے بے بس سا کھڑا تھا۔ پاشا بھائی، میں نے سب معلوم کر لیا، پر وہاں کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے میں تمہیں اس دنیا سے دفع کر دوں۔ پاشا کی داڑھ پر وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے جاتے ہی پاشا نے بے بسی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ضرور اس میں کردم دادا کا ہاتھ ہے، اسے معلوم ہو گیا ہوگا یہ سب میں نے کروایا ہے، تبھی اس نے بدلہ لینے کے لیے سونیا کو اغوا کر لیا۔ پاشا نے سوچتے ہوئے ایک نظر سامنے ٹی وی پر نظر آتے نیوز چینل پر ڈالی جس میں بازار حسن میں دھماکے سے ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی پر دے مارا، جس کے باعث اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ اب تمہارا مقابلہ سیدھا مجھ سے ہوگا کردم دادا۔ وقت آ گیا ہے کہ اب سارے حساب کتاب بے باک کر دیے جائے۔ وہ غصے سے اڑتا گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے سونیا کو صحیح سلامت واپس لانا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تیزی سے اسے بھگاتے ایئرپورٹ کے راستے پر جا رہا تھا۔ سنسان سڑک سے گزرتے وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے تیز رفتاری سے آتی گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے بر وقت بریک لگایا اور سر اٹھا کر سامنے گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ یکدم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، لب دھیرے سے ہلے۔ کردم دادا۔ کردم گاڑی سے نکل کر چلتا ہوا سڑک کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ جا رہے ہو فاروق؟ مل کر نہیں جاؤ گے اپنے کردم دادا سے؟ کردم کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی فاروق گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کردم دادا آپ۔ اس سے پہلے فاروق اپنی بات مکمل کرتا، کردم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے گاڑی کے بونٹ سے لگا دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ ہاں، تمہیں کیا لگا تھا اتنا سب کر کے تم اتنی آسانی سے فرار ہو جاؤ گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ کردم غرایا۔ فاروق نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا۔ ویسے میں تم پر کبھی شک نہیں کرتا اگر تم وہ سب کر کے فرار نہ ہوتے، مگر کہتے ہیں نا استاد استاد ہوتا ہے، تم تو بچے نکلے۔ کردم نے کہتے ہی اسے سیدھا کھڑا کیا اور دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ لڑکڑا کر منہ کے بل سڑک پر جا گرا۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ مجھ سے ہی غداری کی؟ کیوں؟ اس کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اب کی بار وہ گاڑی کے بونٹ پر جا گرا تھا۔ کیا بگاڑا تھا میری نور نے تیرا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ ایک اور مکہ۔ تیری وجہ سے میری بیوی نے خودکشی کی، تیری وجہ سے میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ ہاں، گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے کردم نے پوچھا۔ اس بار لہجہ شکستہ تھا۔ اتنی جلدی بھول گئے کردم دادا؟ یاد نہیں میری ماں جب بیمار تھی اسے میری ضرورت تھی، پر تم نے مجھے اس کے پاس نہیں جانے دیا۔ وہ مجھ سے ملے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی، یاد نہیں؟